والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہ ہیں دراصل سچے لوگ، اور منافقین ہیں جھوٹے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق بالکل جھوٹے. منافقت جھوٹی کا دوسرا نام ہے، اور اس کے برعکس درست ایمان دراصل سچائی ہے. اولئک ھم الصدیقون. اچھا، یہ جو صدیقون کا لفظ آیا ہے یہ صدیق کی جمع ہے، اور صدیق کون ہوتا ہے؟ انتہائی سچا، جو ہر چیز میں سچا ہو، اپنی بات میں، اپنے دعووں میں، ہر چیز میں سچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں اور کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچائی، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی. ولا یزال الرجل یصدق، اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. ویتحری الصدق، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہ بخاری کی روایت ہے. تو صدیق دراصل مبالغے کا صیغہ ہے، وہ جو اپنی نیت میں سچا ہو، جس کی نیت خالص ہو، جو واقعی اپنے ارادے میں بالکل سچا ہو، جو کام کرنے کا ارادہ کرے وہ واقعی جینوئن ہو، جو اپنے قول میں بھی سچا ہو، جو بات کرے وہ سچی کرے، جو اپنے عمل میں بھی سچا ہو. قولی صدق کی مثال تو ابھی آپ نے دیکھی کہ انسان سچ بولتا ہے اور سچا لکھ لیا جاتا ہے. اور عملی صدق کیا ہے؟ اس کے لیے کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا کہ کون سچا اور کون نہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو آیت المحنہ کہا جاتا ہے، ٹیسٹنگ آیت، امتحان والی آیت، جس سے ہر بندے کا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے. اور وہ آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم. تو گویا کسی کا عملی طور پر سچا ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ جب اس کے سارے کام سنت کے مطابق ہونے لگے، ہر چیز میں سنت کی پیروی کرے، جب جا کے وہ سچا قرار پاتا ہے. کس کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا؟ ابو بکر کو. کیوں؟ ہر چیز میں وہی کرنے کی کوشش کرتے جو آپ کرتے، اور ہر موقع پہ آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ، جہاں دیکھتے فوراً پہنچ جاتے، ہر کام اسی طرح. اب آپ دیکھیں کہ جب لشکر اسامہ کو بھیجا جانا تھا تو انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا؟ جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ویسا ہی. حالانکہ لوگوں نے بعد میں شک ڈالنا شروع کر دیا، دیکھو یہ تو 17 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو بنائے، اور پھر یہ کہ اندر اتنا فتنہ اٹھایا ہے اور اب آپ باہر لشکر بھیج رہے ہیں تو اندر سر کو بھی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جو فیصلہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں میں اس کو ہرگز نہیں بدلوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنرز میں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا تھا. جن کو آپ نے جہاں بھیجا میں ان میں تبدیلی نہیں کروں گا، الا یہ کہ وہ خود اس کام سے واپس آ جائے. یعنی آپ نے جو فیصلے اپنی زندگی میں کیے آپ نے ان کو آگے اسی طرح چلایا، اسے تبدیلی کوئی نہیں کی. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی اپنی طرف سے. یعنی نہ صرف یہ کہ زندگی میں آپ کی اتباع کی، آپ کے ساتھ رہے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہجرت کے سفر میں ان کو ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے تو وہ رو پڑے خوشی کے مارے. حضرت عائشہ کہتے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی میں روتا بھی ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ خود ان کے بیٹے عبداللہ کیا کرتے تھے، حضرت اسماء کیا کرتی تھی، غلام کیا کرتے تھے، پورا گھرانہ اسی مشن میں ساتھ.
کس طرح آپ کا دفاع کیا تھا، کیسے وہ حضرت اسما جو تھی وہ پیچھے جاتی تھی، اور کس طرح انہوں نے سامان پیک کرنے کے لیے اپنا جو بیلٹ تھی اس کو پھاڑ کے تو اس سے وہ باندھ کے دیا. پھر اسی طرح ان کے بیٹے جب دودھ لے کے جاتے تھے کھانے پینے کا سامان، تو پیچھے سے ان کا غلام جو فہرا تھا وہ بکریاں چراتا تھا تاکہ نشان مٹ جائیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ پیروی نہیں تھی، اتباع نہیں تھا. کہاں جا رہے تھے یہ سارے؟ ان کا رخ کدھر تھا سب کا؟ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے. تو یہ جو آپ کے پیچھے 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 جانا ہے نا، ہر چیز میں دیکھنا اچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ ٹیسٹنگ لائن ہے. جو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفرت کرے یا اس سے غافل ہو یا اس کو معمولی سمجھے یا اس کو چھوڑ دے. یہاں آ کر بات بالکل واضح ہو جائے. تو دو چیزیں زندگی میں بے حد اہم ہیں، ایک اخلاص اندر اور باہر سنت. جب تک اندر اخلاص نہیں تو اندر کی سچائی کوئی نہیں، اور جب تک باہر سنت نہیں باہر کی سچائی کوئی نہیں. صدیق بننے کے لیے اس قسم کا ایمان چاہیے. اولئک هم الصدیقون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پہ دیکھتے ہو. یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہ کر سکیں گے؟ فرمایا ہاں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی. یعنی جو انہوں نے کہا سچ کہا. اگر آپ نے فرمایا سچ فرمایا، آپ نے کیا درست کیا، آپ کا بتایا ہوا راستہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. ایسا یقین، اتنا کانفیڈینس سنت پر. اگر سنت ہے تو بس سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، اس سے اچھا اور اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور شخصیات کی ایسی مرغوبیت ہے، ایسے ہم امپریسڈ ہیں مختلف کلچر سے اور مختلف طریقوں سے کہ ان کا ذکر آتے، ان کا نام آتے ہم کھل اٹھتے ہیں، اور جب سنت کی بات آتی تو شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب تو بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں اور بہت سی چیزیں اور طریقے سے ہوتی ہیں. اب وہ اختیار کرنا چاہیے نہیں. وہ دور ہو یا آج کا ہو، فیصلہ ایک ہی چیز کرتی ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کے پیچھے جاتے بھی ہو یا نہیں. ورنہ ماننا کس بات کا ماننا؟ صرف عقیدت کا ماننا تو نہیں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اور یہی شہید ہیں اپنے رب کے ہاں. شہداء شہید کی جمع. لہم اجرہم و نورہم. اب بتا دیا ان کا ہے نور، ان کے پاس نور ہوگا. یہ نور کے مالک ہیں، یہ نور والے ہیں. پیچھے جب نور کی بات ہو رہی تھی نا تو ایک سوال یہی اٹھا تھا نا کہ نور کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ نور کی پیروی کر کے. اور شہداء کا لفظ جو ہے نا، ویسے تو اللہ کے راستے میں مر کے شہید ہونا شہداء کہلاتا ہے، لیکن شہداء کس کے معنی؟ گواہ، یعنی چلتا پھرتا گواہ. عمل کی گواہی کہاں سے آئے گی؟ جب کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں گے، یہ گواہ ہے نا. آپ کسی خاص لائف سٹائل کے حامل ہیں، آپ ایک خاص لائف سٹائل فالو کرتے ہیں، تو آپ اس لائف سٹائل کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، اس کے نمائندے ہیں، شہداء ہیں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اللہ کے ایسے ہی لوگ سچے گواہ. لہم اجرہم و نورہم. ان کے لیے اجر بھی ہے، نور بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم. یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں. یہاں پر آپ کی جو ایک بہن دنیا سے جا چکی ہیں، جو آپ ہی کے ساتھ یہاں پڑھتی تھی، ان کی ٹیچر نے یہ تھوڑا سا لکھا ہے کہ میں فہمیدہ بیگ کی گروپ انچارج تھی. کل ان کا ریزلٹ بنا رہی تھی. انہوں نے 5 پاروں تک ٹیسٹ دیے، پھر بہت بیمار ہو گئی، اور جو ان کے نمبر ہیں پہلے پارے میں 79.5، دوسرے میں 89.75، پھر 86 پھر 84، اور 5th میں 64 شاید بیمار ہوں گی.
تو لہٰذا ٹوٹل انہوں نے 81% نمبر حاصل کی. یہ حساب لگاتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی، موت کے مرحلے سے گزر کر قبر کے سوال جواب سے بھی فارغ ہو گئی. وہاں تو جو حساب ہوا ہوگا، اللہ نے ان کی محنت، شوق، نیت اور بیماری کے باوجود اتنی محنت سے آنا، اور پھر جب نہ آ سکی تو بھی خواہش رکھنا، ان سب چیزوں کا انہیں اجر انشاءاللہ دیا ہوگا. لیکن یہ نمبر تو میرے ہی پاس لکھے رہ گئے. کاش ہمارا ہر کام دنیا کے دکھاووں، ریاکاری اور ایک دوسرے پر فخر کرنے سے پاک ہو جائے اور نظر صرف آخرت کی کامیابی پہ لگ جائے. باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں نا، وہ لکھی رہ جاتی ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں. کس کے کام کی ہے؟ کسی کے نہیں. اصل میں یہ ہے کہ عبرت تو اس چیز میں ہے نا کہ جن چیزوں کے لیے ہماری توجہ زیادہ ہے وہ چیزیں آخرت میں کتنی کام آئیں گی، اور جن چیزوں کی طرف ہم غافل ہیں بھولے رہتے ہیں نا. غرت کو ملمانی، وہ خواہشات ہمیں دھوکے میں رکھتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو وہی زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو خواہشات کا دھوکہ ہے نا، یہ انسان کو حقیقت بھلوائے رکھتا ہے.